اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان نوشین بیگ اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں لائف سٹائل ٹی وی چینل. اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ جو ہاسپس میں ہیں، جو فیملی سپورٹ چاہیے ہوتی ہے، جو قریب نزا کی حالت میں ہوتے ہیں، ان کو کیسے سپورٹ کیا جائے اور کیا کیا کرنے چاہیے، کیا اقدامات ہیں، کیا اسلام کہتا ہے. تو اس کے لیے میں نے آج امام بلال ملک کو انوائٹ کیا ہے. السلام علیکم امام بلال، کیسے ہیں؟ تھینک یو سو مچ اگین ٹو کم بیک ٹو آور پروگرام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. It's always a pleasure, sister, to be here, to be with you. And اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ذریعہ ہدایت بنائے اور ہمیں ہمت دے اور توفیق دے عمل بھی کرنے کی انشاءاللہ تعالیٰ. آمین. Imam Bilal is a resident scholar and an imam at Islamic Center of Northeast Florida. He is son of Dr. Ghulam Murtaza Malik Shaheed. اور وہ ان کو ہمیشہ ہم یاد کرتے ہیں جب بھی آپ کے ساتھ میں پروگرام کرتی ہوں. ان کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں ماشاءاللہ سے. الحمدللہ. ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ اس سے پہلے کہ میں شروع کرتی ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چند حدیث سے چند اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر دعوت پر گئے تو کچھ صحابہ کرام کھانا کھا کے دنیاوی گفتگو میں بہت دیر تک بزی رہے، جو اہل خانہ کے لیے بہت ڈسٹربنگ تھا. اور اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ میرے محبوب کے گھر جب جاؤ تو زیادہ دیر تک نہ رکو اور فضول گفتگو نہ کرو. اسی طرح دین اسلام نے بیمار پرسی کے بھی آداب سکھائے ہیں. کبھی بھی جب بھی بیمار کی عیادت کے بعد اتنا نہ بیٹھو کہ اہل خانہ پر ناگوار گزرے. تو اس کے بارے میں امام بلال آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہم لوگوں کے ہمیں جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو فیملی جس کو ہم وزٹ کرنے گئے ہیں تو وہ زیادہ لمبا وزٹ نہ ہو، ان لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے. بارک اللہ فی. یہ وہ سنتیں ہیں اور تعلیمات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو ہم باقاعدہ چھوڑ چکے ہیں. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم سمجھیں بھی اور پڑھیں بھی اور عمل بھی کریں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریحاً حکم ہے کہ جب کہیں عیادت کے لیے جاؤ کسی مریض کی تو وہاں پر زیادہ دیر نہ بیٹھو. سو دس از ناٹ این آپشن، یہ باقاعدہ حکم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اس میں واضح باقاعدہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ جیسے مریض بذات خود، ایک تو جو اس کے ساتھ آس پاس بیٹھے ہیں وہ بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں. مریض بذات خود جب میں جاتا ہوں اور میں مریض کا کوئی اتنا قریبی دوست نہیں ہوں یا رشتہ داروں میں سے نہیں ہوں تو ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر بہت زیادہ میرے لیے ایک پروٹوکول کے طور پہ اور جو جس طرح وہ ہوتا ہے نارملی وہ اس طرح نہیں رہ سکتا جب تک کہ میں بیٹھا ہوں. تو اس کو بھی باقاعدہ اپنی مرض کو بھول کے، اپنی بیماری کو بھول کے، اپنے کمفرٹ کو بھول کے وہ مجھے اٹینڈ کر رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل. تو ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ باقاعدہ فرماتے تھے طہوراً انشاءاللہ، طہوراً طاہر ہونے سے، کہ یہ مرض تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگا اللہ کے حکم سے انشاءاللہ. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث میں آتا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ ضرور فرماتے مریض کو دیکھتے ہوئے کہ طہوراً انشاءاللہ، کہ بے فکر ہو جاؤ، یہ بیماری، یہ مرض تمہارے تمام گناہوں کو دھو ڈالے گی، تمہیں پاکیزہ کر دے گی. ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے. دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کے پاس جاتے تو بہت مختصر بیٹھتے، زیادہ تر اسے دعا دے کے اور وہاں سے اٹھتے. اور ہمیں سنن ترمذی میں جو یہ حدیث ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بھی تم بیمار کی عیادت کرو اور یہ دعا مانگو، اسأل اللہ العظیم، میں مانگتا ہوں عظیم اللہ تعالیٰ سے، رب العرش العظیم، جو عرش عظیم کے پالنہار ہیں، ان یشفیک، کہ وہ تمہیں
کامل شفا عطا فرما دیں. آپ نے فرمایا کہ مریض کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ دعا 7 مرتبہ مانگو تو مریض کو یقیناً شفا ملے گی، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے وقت لکھ دیا ہو، وہ اور بات ہے. اگر وقت نہیں آیا تو یقیناً شفا جو ہے وہ حتمی ہے. اور دوسرا جو ہمیں بہت اہم بات بتائی گئی ہے کہ مریض کی عیادت ہمیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن جیسے عرض کیا کہ مختصراً وہ جو حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہم سے کہ اے ابن آدم، بہت لمبی وہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، اور اس کا ایک شق یہ ہے کہ میں بیمار پڑا تھا تو تم نے میری عیادت کیوں نہ کی. اور انسان کہے گا، ابن آدم کہے گا کہ پروردگار آپ کیسے بیمار پڑ سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ میرا فلاں 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 بندہ بیمار تھا، اگر تم اس کی عیادت کرتے تو مجھے وہاں پاتے. جو الفاظ ہیں حدیث کے، حدیث قدسی کے، تو ایک تو عیادت کریں، لیکن کوشش یہ کریں کہ عیادت کے جو مینرز ہیں، جو آداب ہیں، ایٹیکیٹس ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھیں، اور کم سے کم بیٹھیں، اور مریض کو یہ بتائیں کہ میرا دل تو کر رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بیٹھوں، لیکن تمہارے اپنے آرام کی وجہ سے میں جلدی اٹھ رہا ہوں. صحیح. اور ایک میں ایڈیشنل بات تیزی سے کر دوں، لوگ فضول خرچی، بلونز اور پتہ نہیں کیا کیا لے کے جاتے ہیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپ اگر مریض کے پاس جا رہے ہیں تو جیسے کوئی فروٹس، کوئی اس طرح کی چیزیں جو اس کو فائدہ دیں، بجائے اس کے کہ ہم صرف پیسہ جو ہے وہ پھینک رہے ہیں اور صرف یہ شو کر رہے ہیں کہ بھائی میں پیسہ پھینک سکتا ہوں. تو وی نیڈ ٹو ٹرائی آور بیسٹ کہ کوشش یہ کریں کہ مریض کو یہ احساس ہو کہ میرا بھائی جو ہے یا میری بہن جو ہے وہ میرا خیال رکھ رہے ہیں. اور ساتھ میں جیسے ہم لوگ جب وزٹ کرتے ہیں تو اپنے بچوں کو بھی انوالو کرتے ہیں. وہ لوگ ان کے لیے کارڈز بناتے ہیں، یا جو اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں حفظ کے یا ہمارے اسلامک اسکول کے، تو ان کو تھوڑا سا وہ پڑھ لیتے ہیں. جو پیشنٹس ہیں بہت خوش ہوتے ہیں انہیں دیکھ کے. ڈیفینیٹلی. اور یہ چیزیں دل میں بہت زیادہ خوشی اور مسرت لاتی ہیں، اور یہ کرنا بھی چاہیے. اچھا، اسلام انسانیت کی مسلمہ اقدار کو نہ صرف قائم رکھتا ہے بلکہ انہیں اعلیٰ معیار عطا کرتا ہے. اسلام میں اجنبی، ہمسائے یا رفیق جو بھی ساتھ میں ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. ظاہر ہے کہ اجنبی پڑوسی نیبر جو ہے غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے، اور جو ہمارے ساتھ جو کمپینین ہیں کوئی غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، کالیگ ہے، کو ورکر ہے، سب سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے. انسانی اقدار کی سربلندی کا شعار یہ ہے کہ بیمار پرسی اور تیمارداری کو گناہوں کی بخشش اور بلند درجات کا ذریعہ بنایا. جیسے کہ آپ نے امام بلال ابھی فرمایا تھا، غیر مسلم کی عیادت بھی ضروری ہے، کیونکہ ہم لوگ یہاں پر ہمارے آس پاس جو ہے غیر مسلم بھی نظر آتے ہیں. ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ جو سچی بات ہے، میں چونکہ خود پلا بڑا ہوں سعودی عرب میں، الحمدللہ مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ نے سعادت بخشی، اور پاکستان میں بھی رہتے ہوئے ہم لوگوں کو یہ بالکل بھی احساس نہیں ہوتا کہ نان مسلمز کے ساتھ ہم نے کیا بیہیویئر رکھنا ہے. جب ادھر آئے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ تعلیمات بھی ہم نے زیادہ پڑھی ہیں، یا جو پڑھی ہوئی تھیں اور جس پہ عمل نہیں کر پا رہے تھے، یہاں آ کے عمل کرنا شروع کیے. آپ کو میں ایک مثال دے دیتا ہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیادت فرمائی ایک یہودی نوجوان کی، اور وہ نزع کے عالم میں تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے بڑی مسکراہٹ سے دیکھتے رہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ بیٹا کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے تم؟ تو وہ اپنے والد کی طرف دیکھنے لگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات دہرائی. تو اس کے والد نے کہا کہ جو الفاظ ہیں حدیث کے، اطیع ابو القاسم، ابو القاسم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے، وہ کہنے لگے کہ ابو القاسم کی اطاعت کرو، ان کی بات سنو، مانو. تو وہ نوجوان اس نے باقاعدہ کلمہ پڑھا اور اسی حالت میں فوت ہوا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس نوجوان کو میرے ہاتھ پہ مرنے سے پہلے ہدایت عطا فرما دی.
کہنے کا مقصد یہ ہے، ساری کی ساری حدیث سنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک یہودی کے گھر گئے ہیں عیادت کے لیے، اور یہ ہمارے پاس بہت ہی پاکستان میں، سعودی عرب میں جہاں ہیں، جیسے لبنان ہے، فلسطین ہے، جہاں یہودی عیسائی کافی ہیں مسلم معاشرے میں، وہاں بھی انفارچونیٹلی ہم لوگ اسلامی اقدار کا خیال نہیں رکھتے۔ احادیث میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر، حضرت عمر کے بیٹے، یہ علماء صحابہ میں سے ہے اور مالکی اسکول آف تھاٹ کے بانی ہیں۔ ان کا ہمسایہ یہودی تھا، اور چند روایات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہمسایہ بھی ایک یہودی تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر باقاعدہ جب بھی ان کے گھر میں نیا سالن پکتا تو وہ اپنی بیگم سے پوچھتے کہ آپ نے ہمسائے کی طرف کچھ بھیجا ہے کہ نہیں۔ ہم لوگ تو بالکل ہی اس میں سچی بات ہے کوتاہی کے مرتکب ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بس میرے خیال میں اتنا فرمان کافی ہے کہ جو اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان رکھتا ہو، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ، اپنے ہمسائے کا اکرام، اس سے عزت، احترام اور اکرام سے پیش آئے، اس کو باقاعدہ آنر دے۔ اور ہمسایوں کا تو کہیں کہیں یہاں تک آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنا زیادہ مجھے جبریل علیہ السلام نے تاکید فرمائی کہ میں یہ ڈرنے لگا کہ کہیں اللہ تعالی ہمسائے کو وصیت میں بھی شامل نہ کر دیں۔ اتنے رائٹ ہیں ہمارے ہمسایوں کے، اور ہمارے تو آس پاس جیسے ابھی نان مسلم ہی رہتے ہیں، تو ان کا آج میسج آیا تھا کہ کل کے لیے جو ہے وہ دہی بڑے ہمیں سینڈ کریں گے بنا کے۔ نہیں، ادھر میں خطبوں پہ بھی زور دیتا ہوں کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں کم از کم آپ اتنا تو ضرور کریں کہ جب آپ کی عید ہو، عید فطر ہے، تو اس میں آپ نے گھر میں کھیر بنائی ہے، مٹھائی ہے، تو جو امیجیٹ آپ کے ہمسائے ہیں ان میں بانٹیں، اور ان کو جا کے بتائیں کہ دس از آور ڈے آف فیسٹیول، ڈے آف عید۔ خیر اب تو یہاں پر الحمدللہ سارے ہی جانتے ہیں تقریباً، لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے ہمسایوں سے انٹیکٹ نہیں ہیں، ہمارا رابطہ ان سے نہیں ہے اور وہ ہمیں نہیں جانتے۔ کہیں کہیں وہ ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کہ جی یہ مسلمان ہیں۔ ساؤتھ کی میں آپ کو زیادہ بات کر رہا ہوں بنسبت جہاں آپ ہیں، وہ پھر بھی بیٹر سچویشن ہے نارتھ میں۔ ساؤتھ میں تو خیر ہم لوگ چونکہ زیادہ مائنورٹی میں ہیں، اور یہاں پر اس چیز کا، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ یہاں سدرن بیلٹ جو ہے جتنی بھی، اس کو بائبل بیلٹ کہا جاتا ہے، تو ادھر تو یہ کرنا اور بھی زیادہ ضروری ہے۔ فلوریڈا ہو گیا، جورجیا، الاباما، ٹیکسس، یہاں پر تو اور بھی ضروری ہے کہ ہم ہمسایوں کے ساتھ باقاعدہ رابطہ رکھیں اور ان کو پتہ چلے کہ یہ ایک مسلمان، ایک اچھا انسان ہے جو میرا ہمسایہ ہے۔ بالکل، کتنی بڑی ہم یہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور جب بھی عید تہوار اس طرح آتا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے وہ کہتے ہیں او ہمارے گھر اب سوئیاں آئیں گی، ان لوگوں کو اتنا انتظار ہوتا ہے کہ ہماری سوئیاں کدھر ہے۔ ہونا بھی چاہیے، اور جو بڑی عید ہے یہاں پر میں ان کو کہتا ہوں کہ گوشت ان کو دو لیکن پکا کے دو۔ صحیح جی، ان کو اس طرح نہ دینا کہ کہیں وہ اور نہ ڈر جائیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ اچھا، حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن کو کوئی کانٹا بھی چبھے یا اس سے زیادہ تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کرتے ہیں اور اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان کو بیماری یا کسی اور سبب سے کوئی تکلیف پہنچے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اس کثرت سے معاف فرماتے ہیں جیسے خزاں میں پتے جھڑتے ہیں۔ تو جو بیماری آتی ہے، گھروں میں تکلیف پہنچتی ہے، اس کے بارے میں آپ کیسے ہم سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پیشنٹ کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں او تمہارے گناہوں کی وجہ سے ہے، اور یہ جو ہے اس طریقے سے بیان فرماتے۔ تو آپ بتائیے کہ اس حدیث کی روشنی میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں تو بالکل حدیث واضح ہے، اور نعوذ باللہ ہمیں یہ کہتے ہوئے بھی
شرم آنی چاہیے کسی کو ہم یہ کہہ رہے ہوں کہ تمہیں اللہ نے نعوذ باللہ اپنی پکڑ میں لے لیا گناہوں کی وجہ سے. یہ تو ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ جی میں تو گناہوں سے پاکیزہ ہوں اور تمہیں اللہ نے پکڑ لیا نعوذ باللہ. کون ہے جو گناہوں سے عاری ہو اور گناہوں سے بری و ذمہ ہو؟ ہم سارے کے سارے خطا کار ہیں. جیسے آپ نے فرمایا کہ کل ابن آدم خطا، ہر ابن آدم، ہر انسان گناہ کرتا ہے اور اس سے گناہ سرزد ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت واضح ارشاد ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں بیماری دیتے ہیں، جیسے آپ نے حدیث سنائی بھی، تو تمہارے گناہوں کو باقاعدہ اس طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح خزاں میں پتے جھڑتے ہیں درخت کے. تو ایک طرح سے یہ ابتلا اور یہ مصیبت ہمارے اوپر آتی ہے. یہ بیماری ہمارے لیے ابتلا ہے، ایک امتحان ہے. اگر اس میں ہم صابر رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور ہم اس میں فرسٹریشن کا نہیں شکار ہوتے اور اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ جیسے ہم لوگ عام طور پہ کر جاتے ہیں بلیم کرنا کہ جی وائی می اینڈ وائی اٹ از آن می، اگر اس سے ہم دور رہتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، حوصلہ رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو ہمارے لیے ذریعہ مغفرت کر دیتے ہیں، بخشش کا ذریعہ بنا دیتے ہیں. اور وہی جو آپ کو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی بیمار کی عیادت فرماتے تو آپ کے الفاظ یہی ہوتے کہ طہوراً انشاءاللہ. طہوراً یہ طہارت سے، طاہر سے، کہ اللہ تمہیں پاکیزہ کر دے گا اپنی اذن سے، اپنی مشیت سے. تو یہ تو ذریعہ ہے ہماری پاکیزگی کا. اور جو بھی مجھے کوئی ابتلا، کوئی مصیبت، یہی جیسے آپ نے حدیث بیان فرمائی کہ ایون کانٹا بھی چبھتا ہے ایک بلیور کو، اور بلیور جو ہے، مومن جو ہے، وہ حوصلہ رکھتا ہے تو اس سے اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ باقاعدہ جھڑ دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں. تو ہمیں جو وزٹرز ہیں، جیسے آپ نے کہا پیشنٹ صبر کرتے ہیں، تو وزٹرز کو بھی جو ہے وہ ایسی باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے. 100%. کینسر کے مریض کے پاس گئے ہیں، پاکستان میں ہوتا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں ہم صحیح ہیں، ہم صحت مند ہیں، یہ اس کی تکلیف ہے، تو اس طرح کے جملے بول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. اور یہ ایسی بات جو ہے جہاں کہیں ایروگنس، تکبر اگر آ جائے، کیونکہ یہ جملے نظر آ رہا ہے کہ اپروچ پیچھے مینٹیلٹی تکبر کی ہے کہ نہیں جی میں تو اچھا ہوں، مجھ پہ اللہ تعالیٰ نے رحمتیں کی ہوئی ہیں، یہ بندہ جو ہے نا یہ اللہ کی پکڑ میں آ گیا، یہ بڑا گنہگار ہے. یہ سوچنا ہی میں اپنے آپ کو شیطان کے باقاعدہ شوز میں ڈھال رہا ہوں. کہ شیطان کا سارا مینٹیلٹی یہی تھی، انا خیر من، جو قرآن نے بھی اس کے بارے میں بتایا کہ میں تو اس سے بہتر ہوں کم از کم. یہ سوچ ہی جو ہے وہ شیطنت کا نظر آتا ہے کہ باعث ہے. اہل ایمان ہمبل ہوتے ہیں، متواضع ہوتے ہیں اور اپنا مقام، اپنے حدود، اپنے لیمٹس کو جانتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، من تواضع للہ رفعہ اللہ. جو جتنا اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اہل ایمان کے سامنے جھکتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی بلندیوں پہ لے جاتے ہیں. تو اس کو اپوزٹ آپ کریں، اٹس ٹرو کہ جتنا کوئی انسان اکھڑے گا، جتنا کوئی تکبر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پستی کی طرف لے جائیں گے. جیسا کہ اللہ معاف کرے، ہم ایز اے نیشن آج کے دور میں پستی میں ہی ہیں، اور اس کی ایک وجہ یہی مینٹیلٹی، یہی مینٹل اپروچ کہ جی میں بہتر ہوں. اور ججنگ کی جو سچویشن آتی ہے جہاں کہیں بھی، وہاں پر ہم مار کھاتے ہیں. نو وے. میں اکثر یہاں پر خطبوں میں اور جب کبھی مجھے موقع ملتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یار اللہ کے بندو، جب اسلامک سینٹر میں، اللہ کے گھر میں، مسجد میں داخل ہو تو اپنی جو جتنی بھی تمہاری وہ ہے سٹیٹس، تمہارا ورلڈ سٹیٹس، اس کو وہیں دروازے پہ، گیٹ پہ ہی چھوڑ کے آؤ. جب اللہ کے گھر میں آؤ تو اللہ کا بندہ بن کے آؤ. اگر تم تاجر ہو، مالدار ہو، تو مسجد کے باہر ہی رہنا دینا اس کو.
ورنہ یہاں پر تمہاری دال نہیں گلے گی. اگر اللہ کے قریب ہونا ہے تو ہمیں یہ, اور مسجد از اے ٹریننگ پلیس, اٹ از اے ورک شاپ فار می, کہ جب میں باہر جاؤں میری نماز باقاعدہ اپلائی ہو. جب میں خرید و فروخت کر رہا ہوں, جب میں ڈیل کر رہا ہوں, جب میں بول رہا ہوں, تو میری نماز, میرا روزہ وہاں پر باقاعدہ نظر آئے, ریفلیکٹ کرے. صحیح, بے شک بے شک. اچھا امام دلال, آپ سے کوشچن ہے کہ آپ کے پاس بھی آتی ہوں گی کالز آتی ہوں گی, جیسے ہم لوگ بھی جو ہیں وہ فیونرل سروس کو سپورٹ کرتے ہیں, تو اس میں ہوتا ہے کہ جو نزا کی حالت میں جب مریض ہوتا ہے تو فیملی ممبرس کو سمجھ نہیں آتا کہ کیا کیا انہیں کرنا چاہیے. اس وقت ایسا وقت ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ نروس بھی ہو رہے ہوتے ہیں, تو ان کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو آپ ذرا تھوڑا سا گائیڈ کیجئے فیملیز کو, یا جیسے پہلے سے ہی پریپیئر ہوتے ہیں, یہ تو ایک ریالٹی ہے کہ جو نزا کی حالت میں ہے تو مریض کو کیسے سپورٹ کرنا ہے, اور انہیں خود بھی کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے اس وقت. بہن اللہ آپ کو خوش رکھے, یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ہم لوگ بحیثیت مسلمان آج کے دور پہ 99% تیار نہیں ہوتے, اور وہی ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں, چونکہ ہم نے نہ سیکھا ہوا ہے, نہ اس کے بارے میں ہمیں انفارمیشن ہے. تو جب ہمارے کسی بھی عزیز, کسی بھی قریبی, کیونکہ جیسے آپ نے فرمایا یہ آنا تو سب پہ ہے وقت, اور ہم اس کو چونکہ جھٹلا رہے ہوتے ہیں, ہم موت کے بارے میں بات نہ کرتے ہیں, نہ سننا چاہتے ہیں, ٹو بی ویری بلنٹ. اچھا, ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات, پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں ایک مرتبہ جو قبرستان ہے مدینہ منورہ کا بقیع, ہم اس کو عرف عام جنت البقیع کہتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں ایک مرتبہ ہفتے میں ضرور تشریف لے کے جاتے تھے, اور وہاں پر جا کے آپ دعا بھی مانگتے تھے. اور کہیں کہیں ہمیں حدیث میں ملتا ہے, جیسے رات ہے 15ویں شعبان کی, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو گئے ہیں بقیع میں, اور آپ نے لمبی طویل دعا مانگی ہے. تو یہ ساری کی ساری باتیں ہمیں ایک طرف لا رہی ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ اکثرو, جو آپ کے الفاظ ہیں, اکثرو من ذکر ہادم اللذات, جو تمہاری دنیاوی خواہشات کو توڑنے والی چیز ہے اس کا ذکر ذرا زیادہ کیا کرو. تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ موت سے تو ہم ڈرتے ہیں, کیونکہ صحابہ ہماری طرح نہیں تھے کہ چیزوں کو شوگر کوٹ کریں یا ادھر ادھر. تو صحابہ بہت ہی سمپل اینڈ اسٹریٹ فارورڈ. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو ہمیں ڈراتی ہے موت, اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کا ذکر زیادہ سے زیادہ کیا کرو. تو آپ نے فرمایا کہ ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد رکھو, تاکہ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالْآخِرَةِ, جو تمہاری اصلی حیات ہے, آخرت کی جو حیات جاویدانی ہے, یہ تمہیں اس کی یاد سے غافل نہیں کرے گی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ كُنْتُ قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ, میں نے تمہیں پہلے منع کر رکھا تھا قبروں کی طرف جانے سے یا قبروں کی زیارت سے. الا فزوروها, اب میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ اس کی زیادہ سے زیادہ زیارت کیا کرو. فإنها تذکرکم بالموت, وہ تمہیں اپنی موت کی طرف لے کے جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوپہر کے وقت آپ کا جو قیلولہ تھا, آپ کی جو آرام کرنے کی جگہ تھی, وہ آپ کی اپنے قبر میں جو آپ نے کھدوائی ہوئی تھی بقیع میں, تو آپ ایک یہ جو ہوتی ہے اینٹ مٹی کی, اس کو سر کے نیچے رکھ لیتے تھے اور اپنی قبر میں جا کے سو جاتے تھے فار 15 منٹ, ہاف این آور, کہ بھئی یہ میری جگہ ہے, یہ میرا مقام ہے. آپ ذرا تھوڑی دیر کے لیے نا اپنے آپ کو ذرا تصور کریں کہ ایک بندہ یہ کام کر رہا ہو, تو وہ اللہ کے کتنے قریب ہوگا. اور یہی وجہ تھی کہ ان کا سب سے جو آپ کہہ لیں کہ ہائیسٹ اسٹیٹس among the people, among humans, Amir al-Mu'minin, he was the ruler, but the most down to earth person, سب سے زیادہ جو آپ دیکھیں جن میں ہمبلنس, تواضع,
آشتی آپ کو نظر آتی ہے کہ جو لیڈر ہیں انہی میں ہی ہے. اللہ تعالی ہمیں یہ عطا فرمائے. اور قبر کا موت کا جو ہے اس سے ایک اور میں بات بہت اہم ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ایز اے بلیور، ایک مومن کے طور پہ، ایک مسلمان کے طور پہ مجھے موت سے گھبرانا نہیں ہے. جی. اس کی آپ کو ریزننگ دے دیتا ہوں لاجیکلی. ایک طرف تو میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ جی اللہ تعالیٰ سے مجھے محبت ہے، اللہ تعالیٰ سے میں پیار کرتا ہوں، جو کہ ہونا بھی چاہیے ایک بلیور کے لیے. دوسری طرف سے جی میں موت سے ڈر رہا ہوں. جی. اس کا دراصل خاکہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تھوڑا سا اللہ تعالیٰ نے جھنجھوڑا جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا، بلکہ ابھی بھی وہ دعوے دار ہیں کہ وی آر دی چوزن پیپل آف گاڈ، کہ ہم تو جی اللہ کی چنی ہوئی قوم ہیں، اللہ کی سب سے مقرب ترین قوم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، سورہ بقرہ کی آیتیں ہیں کہ اگر ایسی ہی بات ہے فَتَمَنَّوُا الْمَوْتِ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو پھر ذرا موت کی تمنا کر کے دکھاؤ. اور فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ ان کے ہاتھوں نے کمایا ہے، جو حرکتیں کر بیٹھے ہیں، موت کی تمنا تو بھول کے بھی نہیں کرے گی. ہم بھی انہی کے شوز میں آ گئے. جو اللہ والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، قرآن میں تو یوں آیا ہے کہ پہلے میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں. جی. اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ کی ملاقات کا خواہش مند ملنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس سے اس بات سے محبت فرماتے ہیں کہ اس سے ملیں. وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَاءَهُ، جو اللہ سے ملنے سے کتراتا رہتا ہے، متنفر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی متنفر ہوتے ہیں اس سے ملنے سے. تو یہ ایک رولنگ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا دی. سورہ یونس میں آیت نمبر 7 میں یوں فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، یہ ذرا غور طلب بات ہے، وہ جو ہمارے ملاقات کے امیدوار نہیں ہیں، خواہش مند نہیں ہیں. وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس دنیاوی زندگی پہ راضی ہو کے، وَاطْمَأَنُّوا بِهَا، اور اس دنیاوی زندگی سے مطمئن ہو گئے کہ بھئی یہی ہے زندگی. وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور اس پاداش میں اس وجہ سے ہماری آیتوں سے بھی غفلت برت لی. اولئک مأواہم النار، یہ ہیں آگ والے، ان کا ٹھکانہ ہے جہنم. کیونکہ دوسری طرف فرمایا کہ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین، وہ جو طیب تھے، جو پاکیزہ تھے، جو اچھائی کی طرف تھے، مخلص لوگ تھے، جب ان کی وفات آئے گی اور فرشتے ان کی طرف آئیں گے ان کی روح لینے کے لیے، یقولون، فرشتے انہیں اس وقت کہیں گے سلام علیکم، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریٹنگ لے کے آئیں گے ایسے لوگوں پر کہ اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر. ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، اب جنت میں تم داخل ہو جاؤ اپنے اعمال کی وجہ سے. یہ سورہ نحل ہے اور آیت نمبر ہے 32. سبحان اللہ. تو یہ ابھی وفات کے وقت، موت کے وقت. سبحان اللہ. شہادہ کی تلقین کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کس طریقے سے اس تلقین کو کیسے صحیح طریقہ کیا ہے؟ اچھا، ایک تو پہلی بات میں تیزی سے بتا دوں، حدیث میں سنا رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بلکہ دعا ہے سکھائی ہوئی ہمیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہم اجعل خیر اعمالی خواتیمہ، کہ اللہ میرے اعمال میں جو بہترین اعمال ہوں وہ آخری بنا دیں، آخری میرے حیات کے آخری اعمال. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ تمہارے اعمال، تمہارے کردار، تمہاری پرفارمنس کاؤنٹ کی جائے گی تمہارے اینڈ اپ
پوائنٹ پہ کہ وہ ہمارا پیک ہوگا دراصل زندگی کا، جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. یہ پوائنٹ اگر سمجھ آ جائے تو بات آسان ہو جاتی ہے کہ میرا جو اختتام ہے، جو میری موت کا وقت ہے، وہ میری پرفارمنس کی پیک ہے، وہ بلندی ہے. اور اس میں دوسری جو شق آپ نے فرمائی کہ وجعل خیر ایامی یوم القاک فی، کہ اللہ بہترین دن میری تمام زندگی کا وہ بنا دیں جس دن میری آپ سے ملاقات ہونی ہے. ملاقات کب ہونی ہے؟ جو وفات کا دن ہے. اور فرمایا کہ میری زبان پہ یا ہماری زبان پہ اے اللہ آخری کلمہ جو ہے وہ آپ کا نام ہو اور لا الہ الا اللہ ہو. ایک تو یہی جو تلقین والی بات آ رہی ہے. جی. تلقین کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ ہم جو فوت ہو رہا ہے اس کو جا کے کہیں کہ پڑھو لا الہ الا اللہ. تلقین کا طریقہ جو ہمیں سکھایا گیا ہے، جو صحابہ کرام بھی کرتے تھے، کہ جو قریبی لوگ ہوتے وہ بیمار کے یا جو نزع کے عالم ہے اس کے قریب میں بیٹھ کے لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ کہ وہ سن سکے وہ خود پڑھنا شروع کر دیتے. اور جو آدمی خواہ وہ بھولا ہوا ہی کیوں نہ ہوتا تو وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیتا. تو اور یہی طریقہ ہے تلقین کا، بجائے اس کے کہ ہم کسی کو جا کے ڈومینیٹ کریں کہ نہ بھائی کہو یہ، اور وہ اوپر سے جو ہے بیچارہ پین میں بھی ہو اور وہ اس کو نعوذ باللہ ریجیکٹ کر دے. تلقین کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ مریض کے قریب جا کے، جو نزع کے عالم میں ہے اس کے قریب جا کے لا الہ الا اللہ کا بندہ ورد کرنا شروع کر دے، اتنی آواز سے کہ اسے آواز آئے اور وہ اس کو پک کر لے. This is the thing which we learn from the ahadith, from the sunnah, the norm of Prophet sallallahu alayhi wasallam. اور دوسرا یہ ہے کہ شہادت، جو شہادت مارٹرڈم، میرے شیخ والد اللہ تعالیٰ ان کو بہت بلند درجات عطا فرمائے فردوس میں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے ساتھ بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں اکٹھا کر دے. آمین سم آمین. ایک بات وہ بہت زور دے کے کہتے تھے، ایک تو خیر ان سے میں نے as long as I gain my sanity, my senses, I used to hear him saying اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، کہ اللہ مجھے اپنے راہ میں جینا اور اپنے راہ میں مرنا عطا فرما دیں، اپنے راستے میں شہادت عطا فرما دیں. اور ہمیں وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو موت تو آنی ہے، اگر شہادت کی آ گئی موت تو تم پک گئے. اور شہادت کی موت کیسے آتی ہے؟ اب یہاں تھوڑا سا آگے میں رسول اللہ کی تعلیمات کا سہارا لوں گا صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث صحیح مسلم میں ہے اور مسند احمد میں اسنٹک صحیح حدیث ہے. آپ نے فرمایا کہ من طلب الشہادہ بالصدق، جو صدق دل سے شہادت اللہ سے مانگ رہا ہو، بلغہ اللہ منازل الشہداء وان مات علی فراشہ، اللہ اسے شہیدوں کی مرتبت منزل عطا فرما دیتے ہیں خواہ موت بستر پہ ہی کیوں نہ آئے گی. تو ایک تو دل سے خواہش مند کہ اللہ اپنے راستے میں جینا اور اپنے راستے میں مرنا عطا فرما دیں. اور یہ اگر ہو گیا تو شہادت مل گئی. یا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عالم میں موت آئی اسی عالم میں مجھے اٹھایا جائے گا. جو الفاظ ہیں حدیث کے کہ جو حاجی، جو معتمر لبیک کہتے ہوئے فوت ہوا احرام میں، وہ اٹھے گا لبیک کہتے ہوئے. تو یہ بھی بہت اہم بات ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں تلقین کا کہا گیا ہے لا الہ الا اللہ کا، کہ جو نزع کے عالم میں ہے اسے تلقین کی جائے کہ وہ بھی لا الہ الا اللہ کہہ دے اور کہنے کے قابل ہو. اچھا، کبھی ہوتا ہے کہ ہوش میں نہیں ہوتے مریض لیکن ساتھ میں جو وزٹرز ہوتے ہیں، آپ کیا انہیں ریکمینڈ کرتے ہیں کہ سورہ یاسین جیسے کہا جاتا ہے کہ پڑھی جائے، تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ہمیں فرمایا کہ اقرؤوا یاسین علی موتاکم. یہ حدیث سنن ابو داود، ترمذی
ابن ماجہ کئی مختلف اور اتھینٹک حدیث ہے کہ تم میں جو وصال کے قریب ہوں، نزع کے عالم میں ہوں، ان پر یاسین پڑھا کرو۔ مجھے یاد ہے وہ آپ انٹرویو لے رہے تھے ارطغرل ڈرامے کا، تو اس میں وہ بیمار پہ بھی یاسین پڑھ رہے تھے۔ اس طرح نہیں ہوتا، یاسین پڑھی جاتی ہے، جو سنت ہے، جو طریقہ ہے کہ جو نزع کے عالم میں ذرا آپ کو نظر آئے کہ تھوڑی سختی آ رہی ہے تو یاسین پڑھی جاتی ہے، اور اس آواز میں کہ جو مریض ہے، جو نزع کے عالم میں ہے، اسے بھی سنائی دے رہا ہو۔ اچھا، جیسے ہوتا ہے کہ ریکارڈنگ بھی لگا دیتے ہیں، تو وہ بھی ٹھیک ہے اگر کوئی اور آپشن نہیں ہے، ورنہ ریکارڈنگ از ناٹ دی آلٹرنیٹ۔ اچھا، اف دیر از نو ادر آپشن تو ٹھیک ہے، لیکن کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو قریبی لوگ ہیں وہ باقاعدہ پڑھیں۔ اچھا، جو پڑھنے کا ظاہری بات ہے اثر ہے، وہ ریکارڈنگ کا نہیں ہوگا۔ خواہ میں پڑھ رہا ہوں اٹک اٹک کے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور بہت ہی ہمارے لیے حوصلہ مند ہے۔ آپ نے فرمایا کہ الماہر بالقرآن، یہ حدیث متفق علیہ ہے، بخاری مسلم دونوں میں، کہ جو قرآن میں مہارت رکھتا ہو، علم میں، پڑھنے میں، قراءت میں، اس کا درجہ تو ہے مع السفرہ الکرام البررہ، جو بلند فرشتے ہیں، جبریل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، ان کے ساتھ ہے اس کا مرتبہ۔ اور فرمایا والذی یتعتع فی القرآن، جو قرآن اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہو، وہو علیہ شاق، اور قرآن پڑھنا اس پر ذرا مشقت دہ ہو، تکلیف دہ ہو، اتنی آسانی سے روانی سے نہیں پڑھ پا رہا، لہو اجران، ایسے بندے کا ڈبل ریوارڈ ہے۔ تو فیملی ممبرز پڑھ سکتے ہیں، پڑھنا چاہیے۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے کہ وہ امام کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں یا مسلم چیپلن کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ یہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جی جی جی۔ اور میں امام ہوتے ہوئے میں ریکمینڈ کروں گا فار دا سیک آف اللہ، یہ موقع نہیں ہے امام کو بلانے کا یا مولوی صاحب کو بلانے کا۔ اچھا، الا یہ کہ وہ یہاں پر تو ہم چونکہ کمیونٹیز ایک فیملی ممبر بن گئے ہیں، ٹو بی آنیسٹ ود یو، اور اگر میں جاتا ہوں کسی کے گھر تو آئی فیل دا پین آف دیٹ پرسن۔ اگر یہ سچویشن نہیں ہے، یہ کیفیت نہیں ہے، تو امام کو نہ بلائیں، مولوی صاحب کو ہرگز نہ بلائیں۔ دس از ناٹ سم ریچول، اٹ از ناٹ اے ریچول، وی آر ٹرائنگ ٹو ایز دا پین آف آور بیلوڈ ون۔ اب اس کے لیے جو ہے ایسا بندہ جو آپ کے پین کو تھوڑا بہت سمجھ سکے، فیل کر سکے، جو آپ کو امپیتھائز کرتا ہے، جس کے اندر آپ کے لیے امپیتھی ہے، وہ پڑھے۔ وہ خواہ بیٹا ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، شوہر ہو، کیونکہ آپ باقاعدہ فیل کر رہے ہوتے ہیں پین اپنے قریبی ساتھی کا یا قریبی دوست کا یا قریبی رشتہ دار کا۔ تو اب آپ جب پڑھیں گے، اب آپ جب دعا مانگیں گے تو وہ دل سے ہوگی، صحیح صحیح، اینڈ دیٹس واٹ ایکچولی بینیفٹس۔ آپ سے جو نیکسٹ پروگرام کریں گے امام بلال، وہ اس کی تکفین کی کریں گے، تدفین ہے اور جنازہ ریچولز ہیں، نماز جنازہ ہے، اس کے بارے میں، کیونکہ ابھی جو ہے لاسٹ میں آپ سے کوشچن کرتی ہوں کہ جو وصیت کہا جاتا ہے کہ وصیت لکھنا یا ول جو ہے وہ کتنی امپورٹنٹ ہے اسلام کی روشنی میں؟ پھر وہی بات آتی ہے، اگر ہم موت کو سمجھ رہے ہیں، موت کے حالات کو سمجھ رہے ہیں، اور ہم اس بات سے واقف ہو گئے ہیں کہ میری یہ زندگی دنیاوی زندگی عارضی ہے، اصل زندگی اس کے بعد کی ہے، پہلے یہ ایک موقف کو ہم نے سمجھنا ہے۔ جب یہ سمجھ آ جائے تو وصیت کرنا، لکھنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ وہی بات ہے، ایکسیپٹنس ہے سب سے بڑی بات۔ ڈیفینیٹلی ہم جانتے ہیں کہ موت ہے، لیکن ہم مانتے نہیں ہیں، بالکل بالکل، ماننے کے لیے انفیکٹ تیار نہیں ہیں۔ بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا، اور یہ ایکسیپٹنس ہمیں جو ہے مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے ان سب چیزوں کے لیے۔ ہاں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد ہے وہ تب سمجھ آئے گا کہ مسلمان ایک بلیور، اس کی وصیت اس کے تکیے کے نیچے ہونی چاہیے۔ اب آپ کو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں۔
ویسے تو وصیت جو وارثین کے لیے ہے قرآن نے مقرر کر دی، بیٹے کے لیے اتنی، بیٹی کے لیے اتنی، بیوی کے لیے، شوہر کے لیے، والدین کے لیے، اگر بہن بھائی کا حصہ نکلتا ہے اولاد نہ ہونے کی صورت میں ان کی اتنی، وہ سارا ہمیں قرآن نے بتا دیا۔ اچھا، اب یہاں رہتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کو پہلے پریکٹیکل مثال دے دیتا ہوں۔ اورلینڈو میں ہمارا ایک بھائی ایجپٹ سے تھا، مصر سے، وہ فوت ہوا، وہ سینٹر میں نہیں آتا تھا بیچارہ۔ اب ایک تو اس کے وفات کا ہمیں علم نہیں ہوا، اچھا، پھر اس نے دوسری شادی کی ہوئی تھی یہاں پر امریکن خاتون سے جو کہ کرسچن تھیں۔ اب اس نے ول نہیں لکھی، اس کے اب بچے تھے، اینڈ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ ملینئر۔ اس کے سارے پیسے اس کی بیوی کے پاس چلے گئے، بچوں کو کوئی حصہ نہیں ملا۔ اب بچے ابھی تک، میں آپ کو 15 سال پرانی بات بتا رہا ہوں، ابھی تک دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کورٹس میں، اور ان کو کچھ نہیں ملے گا، کیونکہ یہاں کے لاز بالکل سٹریٹ فارورڈ ہیں کہ اگر آپ نے ول لکھی ہوئی ہے یہاں رہتے ہوئے تو ہمیں ضروری لکھنی ہے۔ اور آپ جو یہاں پر امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ایون یورپ میں بھی ہیں، آپ ویب سائٹ پہ چلے جائیں، اکنا کے آپ کو فری میں ول ڈاؤن لوڈ کر کے اور اس کو فل اپ کر کے صرف آپ نے اس کو نوٹرائز کرنا ہے، اس کو آپ نے کورٹ سے اپروو کرانا ہے۔ اٹ ول ٹیک یو مے بی $1 $2، اچھا، لیکن آپ کی ول جو ہے وہ باقاعدہ آفیشل ہو جائے گی۔ جو اسلامکلی جس کا حق ہے اس کو دے دیں، 1/3 پہ آپ جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں، کوئی فری ہاسپٹلس کی طرف ڈالنا چاہ رہے ہیں، لوگوں کی فلاح بہبود کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں، کسی سینٹر کو دینا چاہ رہے ہیں، یو آر فری آن 1/3۔ اچھا، لیکن یس 2/3 جو ہے وہ آپ کو اپنے عزیز و اقارب میں، جس طرح اللہ کا فرمان ہے اس طرح ہمیں باقاعدہ ول میں ڈالنا پڑے گا۔ اچھا امام بلال، آپ سے ایک کوشچن کرنا تھا کہ اگر کوئی والد دیکھتا ہے کہ کوئی بیٹا یا بیٹی جو ہے وہ غریب ہے، ذرا تھوڑا سا وہ سمجھتے ہیں کہ اس کو زیادہ ضرورت ہے، تو کچھ چینج کر سکتے ہیں اس میں پیرنٹس؟ یہ اگر آپ اگلے اس میں رکھ لیں سوال انشاءاللہ بل کے بارے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے یہ والے جو ہیں ایک تو بل کے بارے میں ڈیٹیلز پتہ کرنی ہے، اور Sure. جنازہ ریچولز ہیں، تدفین ہے، تو یہ Sure. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامز آپ کے ساتھ کریں گے۔ لیکن اب انشاءاللہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ نے ایک بہت اچھی دعا ہمیں ہمارے ساتھ شیئر کی تھی، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ ناظرین کے ساتھ بھی شامل کے ساتھ شیئر کریں، اور اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام ختم کریں گے اس دعا کے ساتھ۔ آپ کا بہت بہت شکریہ امام بلال، آپ کو اللہ تعالیٰ ہم یہ بارک اللہ فیکم، آمین ثم آمین۔ اور یہ جو دعا ہے یہ صحت کے لیے ہے، جو سن رہے ہیں، جو بعد میں سنیں گے انشاءاللہ، اور ہم سب کو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہم اپنے سے بھی کہتے ہیں آپ اللہ سے تعالیٰ آپ سب کو، تمام سننے والوں کو اللہ تعالیٰ دنیاوی آخرت کی سب خوشیاں عطا فرمائے۔ یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے مانگتے تھے، اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احییتنا۔ اے اللہ جتنی ہماری زندگی ہے اس میں ہماری بینائی، گویائی، اس میں ہماری اے اللہ طاقتیں، اے اللہ ان سب سے ہمیں باقاعدہ فائدہ اٹھانے کا، متعنا انجوائمنٹ، کہ ہم باقاعدہ انجوائے کر سکیں جو آپ نے ہمیں ساری کی ساری طاقتیں دیں، ہمیں بینائی دی، ہمیں گویائی دی۔ اور اے اللہ یہ جب ہم فوت ہوں تو ہمارے پیچھے ہمارے جو پرفارمنس ہے وہ باقی رہے، ہمارے یاد ہماری باقی رہے۔ اور اے اللہ جس نے ہم پر ظلم کیا ہے، اے اللہ آپ خود ہی ہمیں ان پر نصرت عطا فرما دیں، وانصرنا علی من ظلمنا ولا تجعل الدنیا اکبر ہمنا۔ اے اللہ ہمارا مقصد اس زندگی کا صرف دنیا ہی نہ رہ جائے۔ بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ بہن آپ کو بھی خوش رکھیں، اور تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اللہ تعالیٰ اپنی قرآن کلام اس کے دروازے کھول دیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔